نفسیات کہتی ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان تیسرا شخص ہمیشہ کسی ایک شخص کی مرضی سے آتا ہے۔ جب تک کسی ایک کی مرضی شامل نہ ہو کوئی کسی کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، مگر جب وہ مکمل طور پر شامل ہو جاتا ہے تو کسی ایک کا ذہنی سکون غارت کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ کسی کی کہانی میں ناحق تیسرے نہ بنیں۔ محبت تین قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو آپ کو ملا اور آپ نے ہنس کے قبول کر لیا، یہ نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جس کو آپ نے چاہا اور وہ انسان آپ کو مل گیا، اسے مقدر کہتے ہیں۔ اور تیسری محبت وہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان آپ کو حاصل نہیں ہوگا لیکن پھر بھی آپ اسے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اسے عشق کہتے ہیں۔ اور عشق بڑا بے رحم ہوتا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ اگر تم اپنی کمزوریوں اور کمیوں کو جان لو گے اور ان کو سچے دل سے مان لو گے تو ان کی شدت کم ہونے لگتی ہے اور وہ مدھم پڑنے لگتی ہیں، اور اگر تم ان کو نہیں مانو گے تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور ان کی شدت بڑھتی جائے گی۔ نفسیات کہتی ہے کہ مرد کو پرکھنا ہو تو اس کے آگے مسئلہ رکھو، پھر اس کی فیصلہ سازی کو دیکھو۔ مرد اپنے فیصلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ عورت کو پرکھنا ہو تو اس کے اندر کمزور مستقبل کے اندیشے ڈال کر دیکھو، پھر دیکھو وہ کیا کرتی ہے، اس کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے۔ بھائی کو پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ وراثت کے معاملات چھیڑو، پھر اس کا پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک اچھا بھائی ہے یا پھر اچھا سوداگر۔ اگر بزنس پارٹنر کو پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ اختلاف کر کے دیکھو، اگر وہ ایک اچھا بزنس پارٹنر ہوگا تو آپ کے اختلاف کا احترام کرے گا اور آپ کی رائے کو اہمیت دے گا، اسے سنے گا اور اسے سمجھے گا، اور اگر وہ مفاد پرست ہوگا تو وہ اپنا مفاد عزیز رکھے گا اور آپ سے جھگڑا کرے گا۔ اور اگر محبوب کو پرکھنا ہو تو اسے اپنی کمیاں اور اپنی خامیاں بتا کر دیکھو۔ خوبیوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، مگر جو آپ کو آپ کی خامیوں کے ساتھ قبول کرے گا وہی سچی محبت کرنے والا ہوگا۔ اور اگر دوست کو پرکھنا ہو تو اسے مشورہ لے کر دیکھو، جو آپ سے مخلص ہوگا وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا، اور جو آپ سے مخلص نہیں ہوگا وہ آپ کو ایسی رائے دے گا جس سے آپ کا نقصان ہوگا۔ جو اپنا مفاد عزیز رکھے گا وہ اچھا دوست نہیں ہوگا۔ توجہ اگر پتھر کو بھی دی جائے تو وہ بھی نکھر جاتا ہے۔ ہر وہ چیز پھولنے پھولنے لگتی ہے جسے تھوڑی سی بھی توجہ ملے۔ انسان، حیوان، چرند، پرند سب آپ کے تابع ہونے لگتے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا کسی کو وقت دینا اسے پورے دن خوش رکھ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک تسلی اسے دوبارہ جینے کے لیے آمادہ کر دیں۔ اس لیے رابطے میں رہیے اور زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ نفسیات کے مطابق ہارٹ اٹیک عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جن بچوں کے والدین سخت ہوتے ہیں اور وہ دباؤ والے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ الٹے یا ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار ہیں۔ جو لوگ اپنے کام کے دوران دوسروں کی مداخلت پسند نہیں کرتے وہ زیادہ اچھے ورکر ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کھانے کے بغیر 3 ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں لیکن نیند کے بغیر صرف 11 دن ہی زندہ رہ پائیں گے۔ البرٹ آئنسٹائن کے مطابق اگر زمین سے شہد کی مکھیوں کا وجود ختم ہو جائے تو انسانی حیات 4 دن کے اندر ختم ہو جائے گی۔ سیب کی اتنی زیادہ اقسام ہیں کہ اگر آپ ہر روز ایک نئی قسم کا سیب کھانا شروع کر دیں تو 20 سال تک آپ سیب کھاتے رہیں گے۔ کسی شخص کا قد عموماً اس کے باپ کی طرح ہوگا اور وزن اس کی ماں کی طرح۔ انسانی دماغ 3 چیزوں پر فوراً متوجہ ہوتا ہے: کھانا، دلکش لوگ اور خطرہ۔ دایاں ہاتھ استعمال کرنے والے لوگ کھانا بھی دائیں طرف چباتے ہیں۔ تکیے کے بغیر سونے سے آپ کی کمر مضبوط ہوتی ہے اور کمر درد سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا یا برا کہے، آپ اپنی نیت پر جانے اور پہچانے جائیں گے، دوسروں کی سوچ سے نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں اکثر سمجھتی ہیں کہ لڑکوں کی زندگیاں ہمارے مقابلے میں آسان ہوتی ہیں، مگر اصل میں زندگی مرد کی کام کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ اپنی ماں، بیوی، بچے اور بہن اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ایک مرد کی زندگی ایک عورت کی زندگی سے کافی زیادہ کھٹن ہوتی ہے۔ آپ خواب میں صرف ان چہروں کو دیکھتے ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں۔ سونے کی جتنی زیادہ کوشش آپ کریں گے نیند آنے کے چانسز اتنے ہی کم ہوں گے۔ کی بورڈ کی آخری لائن میں موجود بٹنوں سے آپ انگلش کا کوئی لفظ نہیں لکھ سکتے۔ انسانی دماغ 70% وقت پرانی یادوں یا مستقبل کی سنہری یادوں کے خاکے بنانے میں گزارتا ہے۔ 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سونا۔ کوئی بھی جذباتی دھچکا 15 یا 20 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کا جذباتی وقت آپ کی اوور تھنکنگ یعنی اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس سے آپ خود کو زخم لگاتے ہیں۔ مکھی 1 سیکنڈ میں 32 مرتبہ اپنے پر ہلاتی ہے۔ دنیا کے 26 ملکوں کو سمندر نہیں لگتا۔ مثانے میں پتھری کو توڑنے کا خیال سب سے پہلے مسلمان طبیبوں کو آیا تھا۔ گھوڑا، بلی اور خرگوش کے سننے کی طاقت انسان سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کمزور سے کمزور آواز کو سننے کے لیے اپنے کان ہلا سکتے ہیں۔ تمام پھلوں اور سبزیوں کی نسبت تیز مرچ میں وٹامن سی کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے زمانے کے مصر میں ہفتہ 10 دن کا ہوتا تھا؟